بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر میرے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم ایک ایسے ہستی پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار کہتے ہیں۔ ایسا جرنیل، ایسا سپہ سالار جس نے روم اور کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو لرزہ طاری کر دیا، وہ خالد بن ولید جس کے اسلام لانے پہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے گود میں دے دیے۔ وہی سپہ سالار جس نے رومیوں کے اور فارسیوں کے لرزہ طاری کر دیا، وہی سپہ سالار جس کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خالد بن ولید جس نے پوری دنیا میں 125 جنگیں لڑی ہیں لیکن کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہی خالد بن ولید جس کی تاریخ کو، جس کی سیرت کو پڑھنے سے ہر جرنیل کو، ہر سپہ سالار کو ایک نئی جرت، ایک نئی بہادری کی داستان رقم ہو جاتی ہے۔ وہی سپہ سالار جس خالد بن ولید نے اسلام کو قبول کر لیا، اسی دن 3 صحابہ ساتھ میں آئے، ایک عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص، خالد بن ولید۔ جب اسلام لانے کے لیے تشریف لائے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آج مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں دے دیے، تمہارے گود میں دے دیے۔ تو اس ٹائم، اس کے عین کچھ دن بعد جنگ موتا ہوا۔ حضور نے لشکر روانہ کیا، 3000 کا لشکر ہے۔ حضور نے فرمایا اب جھنڈا ہوگا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو جھنڈا دے دیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جعفر طیار کو جھنڈا دے دیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے ایک سپہ سالار چن لیں۔ تو ناظرین کرام، اسی جنگ میں تینوں اصحاب شہید ہوئے، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین مدینہ سے ساری خبر صحابہ کو دے رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب تلوار عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا ابھی تلوار جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن جعفر طیار جب شہید ہوئے تو حضرت خالد بن ولید نے تلوار پکڑا، جھنڈا پکڑا، تو حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا سیف اللہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈے کو تھام لیا۔ وہی جنگ خالد بن ولید کا پہلا معرکہ تھا۔ اسلام کی طرف جب اسلام قبول کر لیا تو پہلا معرکہ تھا، لیکن 1,00,000 رومی، 3000 صحابہ خالد بن ولید کی سربراہی میں جنگ لڑتے لڑتے واپس مدینہ میں تشریف لاتے ہیں فاتح بن کے۔ وہی خالد بن ولید جب یرموک کی جنگ پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ 3,00,000 کا لشکر اور 30,000 کی سپہ سالار خالد بن ولید وہاں بھی فتح کے ہو کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ وہی خالد بن ولید جس کی سیرت کو پڑھنے سے ہر کسی کے دل میں ایک ایسا جذبہ دین کا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے اسلام کی کام کر لیں۔ لیکن آج ہمیں افسوس ہو جاتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اسلام کے لیے۔ اسلام کے دعوے دار تو ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں سردی کا خوف ہوتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے،
गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी है, लेकिन आज हर जगह पे तुझे गर्म पानी भी मुयस्सर होता है। सर्दियों के टाइम में एसी वाले मस्जिदें भी मुयस्सर हैं, लेकिन हमें इतनी जुर्रत, इतनी तौफीक नहीं होती कि हम 5 वक्त जाके नमाज पढ़ लें। बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन सहाबा की सीरत को पढ़ लें। उन्होंने कभी नमाज तर्क नहीं किया, कभी रोजा तर्क नहीं किया। अपनी जान को हथेली में रख के उन्होंने दीन का काम करके दिखाया, जो 1400 साल बाद आज भी हम सहाबा की सीरत को पढ़ते हैं जैसे कि ये वाकया कल ही गुजरा था, ताजा ताजा। तो लोगों, अगर तूने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम का नाम भी लेते हो, तो इस्लाम का काम भी कर लो, क्योंकि एक दिन तुझे अल्लाह के रूबरू पेश होना है, रसूलुल्लाह के सामने पेश होना है, जो कब्र में 3 सवालात होंगे। 2 सवालात से तेरा फैसला नहीं होगा। जब तीसरी सवाल होगी, मा कुन्त तकूलु फी हाज़िर रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या जानते हो, क्या कहते थे, क्या काम किया, कोई जान पहचान भी है कि नहीं है। अगर जिसने यहां पे अल्लाह को राजी किया, रसूलुल्लाह को राजी किया, दीन का काम किया, वो तो कहता है कि मैं मर के आया हूं यहां इसी दिलरुबा की वास्ते। अगर यहां हमने नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजे भी नहीं रखे, दीन का कोई काम नहीं किया, तो लोगों क्या जवाब दोगे वहां पे, क्या जवाब दोगे। इस 50 साल जिंदगी के लिए, 60 साल जिंदगी के लिए आपने अपने हमेशा की जिंदगी को क्यों दांव पे लगा दिया, क्यों दांव पे लगा दिया। वहां पे करोड़ों बिलियन